بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی اور مفتی فضل ہمدرد دونوں ہی اہل سنت کا روپ دھار کر رافضیت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ دونوں کا مشن ایک تھا، اس لیے مفتی فضل ہمدرد جب مرزے کی اکیڈمی میں گیا تو مرزے نے اپنی عقیدت کا بھرپور اظہار کیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک پبلک سیشن نمبر 64 کے شروع میں دیکھی جا سکتی ہے کہ جب مرزا کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس کو بعد میں پتہ چلا کہ مفتی فضل ہمدرد آیا ہوا ہے، تو اپنی کرسی سے مرزا کھڑا ہوا اور مفتی فضل ہمدرد کے پاس آ کر اس سے معانقہ کیا اور اس کے ہاتھ چومے۔ لیکن ہوا یہ کہ مفتی فضل ہمدرد کا کسی مسئلے میں مرزے کے ساتھ اختلاف ہو گیا اور اس نے مرزے کے متعلق یہ کہا کہ یہ شیطانی توحید پھیلا رہا ہے، اور فی الحال تو یہ کہتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے باب تشیع کوئی نہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کل کو خطرہ ہے کہ کہیں یہ بھی نہ کہہ دے اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، آدم تشیع کوئی نہیں، انبیاء کے بارے میں اس طرح کا جملہ نہ بول دے۔ تو مفتی فضل ہمدرد نے یہ خطرہ ظاہر کیا۔ اس پر مرزے کو غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر مرزے نے مفتی فضل ہمدرد کو کیا کہا، وہ آپ مرزے کی زبان سے سن لیں۔ تم لوگ یہ جھوٹ بولتے ہو کہ ہم علی بھائی سے علمی اختلاف کرتے ہیں تو علی بھائی جو ہے وہ ہمیں آگے بدوائیں دیتے ہیں۔ وہ ظالموں، علمی اختلاف کون سا کیا ہے تم لوگوں نے؟ تم نے سیدھا سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا، اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو نبی تشیع کوئی نہیں، اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو جی۔ اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشیع کوئی نہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تشیع کوئی نہیں، اور لعنت ہے تمہاری سوچ کے اوپر۔ مرزے کی بات کا حاصل یہ ہے کہ مفتی فضل ہمدرد نے یہ خطرہ ظاہر کیا ہے کہ کل کو مرزا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی تشیع کوئی نہیں۔ مفتی فضل ہمدرد کا یہ خطرہ مرزا نقل کر کے لعنت بھیج رہا ہے کہ تمہاری سوچ پر لعنت، کہتا ہے کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب ہم ثابت کرتے ہیں کہ مرزے کی بھیجی ہوئی لعنت خود مرزے پر پڑے گی، کیونکہ مفتی فضل ہمدرد نے تو خطرہ ظاہر کیا تھا۔ ہم ثابت کرتے ہیں کہ مرزے نے انبیاء کے بارے میں یہ جملے بولے ہوئے ہیں۔ پبلک سیشن نمبر 58 میں 1 گھنٹہ 23 منٹ پر تقریباً مرزے نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ خود سن لیں۔ یہ ساتھ ہی سورۃ المائدہ سٹارٹ ہی میں وہ رکت انگیز آیات، اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ فی البدی ایسے جملے بولتے تھے جاندار۔ تو ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ جی ناظرین، اب انصاف سے بتائیں جھوٹا کون ہے اور لعنت کس پر ہے، شیطانی توحید کس کی ہے؟ مرزا تو کہہ رہا تھا کہ تم جو خطرہ ظاہر کر رہے ہو کہ کل کو انبیاء کے بارے میں یہ جملہ بول دے گا کہ نبی تشیع کوئی نہیں، یہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہم نے ثابت کر دیا کہ مرزے نے انبیاء کے بارے میں یہ جملہ بول رکھا ہے کہ کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، شیع کوئی نہیں، نعوذ باللہ۔ اب اگر مرزے کا کوئی شاگرد دفاع کرے اور کہے کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے، تو مفتی فضل ہمدرد نے بھی تو یہی خطرہ ظاہر کیا تھا نا کہ کل کو یہ کہے گا اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تشیع کوئی نہیں۔ اس نے بھی تو اسی انداز سے بات کی تھی نا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی شیع کوئی نہیں، اور مرزا کہتا ہے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو جو تم خطرہ ظاہر کر رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کا مطلب مرزا کہہ رہا ہے کہ میں اس قسم کا جملہ نہیں بول سکتا، حالانکہ مرزے نے اس طرح کا جملہ بولا ہوا ہے۔ اصل میں مرزے نے پہلے یہ نعرہ لگایا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تمہارے باب تشیع کوئی نہیں، تو پہلے بابے کا لفظ استعمال کیا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے پھر اس نے صحابہ اور اہل بیت کے متعلق یہی لفظ استعمال کیے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا حسن تشیع کوئی نہیں نبی کے مقابلے میں۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے؟
تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث سمجھ نہیں آئی تھی، مرزے کو سمجھ آ گئی. بہرحال یہاں اس نے اہل بیت کے متعلق یہ جملہ استعمال کیا، اور اسی طرح ایک جگہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ جملہ استعمال کیا کہ امرت شیعی کوئی نہیں. سمجھ آ جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت حسان ابن ثابت مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے اور حضرت عمر وہاں سے گزرے. انہوں نے صرف انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا کہ یہ مسجد میں شاعری ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ. ناظرین، آپ نے سنا یہ مرزا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز گفتگو کس طرح نقل کر رہا ہے کہ عمر اس طرح نہ دیکھ، حالانکہ یہ الفاظ بخاری مسلم کے اندر بالکل نہیں ہیں. اور ویسے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے مخاطب کر سکتے ہیں؟ عمر اس طرح نہ دیکھ. اب دیکھیں حضرت عمر کا کتنا رو، امیر المومنین، اور بات کوئی نہیں کی ہے، انہوں نے صرف دیکھنے کو بھی مائنڈ کیا. انہوں نے کہا اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی، میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. اللہ. حضرت عمر ایک دم ہل گئے نا. ان کا اپنا گواہ پیش کرو، ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکدم ہل گئے. اس قسم کی کوئی بات بخاری مسلم میں نہیں. پھر خاص طور پر یہ بات کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ جی گواہ پیش کرو، ایسی بھی کوئی بات بخاری مسلم میں نہیں ہے. یہ مرزا اپنی طرف سے یہ ساری باتیں ملا رہا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نہ صرف نعتیہ اشعار سنتے تھے بلکہ آپ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. اس طرح کی بات بھی ہمیں نہیں ملی کہ جس طرح تو نے عیسیٰ بن مریم کی مدد کی تھی. اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہمیں بخاری مسلم میں نہیں ملا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ جو قرآن میں ہے. تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. اب دیکھیں وہی جملہ جو یہ بابوں کے بارے میں کہتا ہے، اولیاء، علماء، فقہا، ان کے بارے میں کہتا ہے، وہی جملہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فٹ کر دیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی فٹ کر دیا. اس لیے مرزا جو کہتا ہے نا کہ یہ نعرہ لگاتے ہیں تمہارے بابے شیعی کوئی نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بابوں سے مراد یہ لیتے ہیں علماء، اولیاء، فقہا، ان کو لیتے ہیں. حالانکہ مرزا اس لفظ کے اندر صحابہ کو بھی شامل کر رہا ہوتا ہے، اہل بیت کو بھی شامل کر رہا ہوتا ہے. پھر مرزا ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، شیعی کوئی نہیں، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اس نے پھر یہ جملہ بول دیا. لیکن جب مفتی فضل ہمدرد نے صرف خطرہ ظاہر کیا کہ مجھے خطرہ ہے کہیں انبیاء کے بارے میں یہ جملہ نہ بول دے، تو مرزا کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری سوچ پر لعنت ہو. لعنت خود مرزے پر پڑ گئی کیونکہ مرزے نے یہ جملہ خود بول رکھا ہے.